الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ درس سورہ مرسلات کی آیت نمبر 34 تک کا ہوا تھا. اپلوڈ نہیں کر سکا میں لیپ ٹاپ میں تھوڑی سی گڑبڑی ہے, تھوڑی لیپ ٹاپ میں گڑبڑی ہے, اپلوڈ ابھی نہیں ہوا ہے, پتہ نہیں اسکرین نہیں آ رہا ہے, انشاءاللہ ایک لائن سے ہو جائے گا, اسی لیے لنک نہیں بھیجا, آ جائے گا, دیا ہے میں نے. آیت نمبر 35 سے دیکھیے. کل کی گفتگو کا خاص پہلو یہ تھا کہ جو لوگ آخرت کو, جہنم کی آگ کو, یہ سب کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ پاک دھوئیں کی شکل میں 3 لپٹ والی زرد پیلے رنگ کی اونٹنی کی طرح, محل کی طرح شرارے مارتے ہوئے آگ بھیجے گا. سایہ بھی نہیں دے پائے گا, نفع اور نقصان بھی نہیں دے پائے گا, اور کہے گا جاؤ جس آگ کا تم انکار کر رہے تھے اس آگ کی طرف جاؤ. وہاں تو سوائے ماننے کی کوئی صورت نہیں, کیونکہ وہاں زبان پر بیڑیاں, ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں, سب میں بیڑیاں لگ جائیں گی, زیادہ مخلص ہے. اب آج پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جب اللہ یہ کہے گا کہ جاؤ, تو ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہوگا کہ وہ لوگ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. یہاں پھر پھر بولتے تھے, خوب بولتے تھے, بولتے تھکتے نہیں تھے, وہاں طاقت نہیں رکھیں. اور جو لوگ یہاں گونگے ہوں گے, دھیان دینا, لیکن نبی کی محبت میں ہوں گے تو وہاں پھر پھر بولیں گے. جو اندھے ہوں گے وہاں خوب دیکھیں گے اگر محبت ہوگی, اور جو خوب بولے ہوں گے, خوب آنکھ والے ہوں گے, لیکن گستاخی کیے ہوں گے, تو وہاں پر بولنے کی طاقت نہیں رکھیں. اتنی صریح تعلیم ہونے کے باوجود کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو؟ ھذا یوم لا ینطقون, آیت نمبر 35, کہ یہ وہ دن ہوگا کہ وہ لوگ نہیں بول سکیں گے جو جھٹلا ہے. اذ نطقهم کلا نطق فی عالم الدفع والنفع, یعنی بولیں گے لیکن بولنا ان کے لیے کوئی نفع نقصان نہیں. اور ولا یؤذن لهم, اور اس وقت انہیں اجازت بھی نہیں ملے گی, مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی عذر لائے, کوئی عذر لانے کی, کوئی بہانے لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہاں تو سینکڑوں مرتبہ بہانے موقع دیے جا رہے ہیں. مانو ہدایت پر آؤ, صحیح راستہ دیکھو, لوگوں کے عمل کو مت دیکھو, اللہ رسول کو دیکھو, محبت کرو. کتنے موقع بولے جا رہے ہیں. آج ایک کتاب 800 پیج کی, 800 سے زائد پیج کی کتاب ہے. دکھے گا دل آپ کا سن کر کے. امیر رحمۃ اللہ علیہ, یزید رحمۃ اللہ علیہ, امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ, PDF فائل ہے ہمارے پاس. بڑی تکلیف کی سن کر کے ایک ہیڈنگ ہی باندھا ہے, اور ایک مولانا ہے, کون اس مولانا کا نام, جن گمراہی کی حد ہو گئی. کوئی سننے والے بھی پوچھتے نہیں, لوگ سن رہے ہیں اور دبی جا رہے ہیں بہت سے لوگ. امیر یزید بن معاویہ, کتاب کا نام ابھی اوپر ہے. اتنی تکلیف ہوئی یا خدا. حافظ صلاح الدین لاہور پاکستان, رجب المرجب 1436 اپریل 2015 میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کتاب کا. کتاب ٹرانسلیشن کرنے والے صلاح الدین ہیں. میں اس میں انڈیکس کے حوالے سے ایک اہم بات ہے, اس لیے وہ بتانے جا رہا ہوں, کیونکہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بہت بات پڑھ چکے ہیں آپ. ابن تیمیہ نے بھی
یزید کی فضیلت بیان کی. آج جو سپریم کورٹ وغیرہ ہے 3 طلاق کا مسئلہ چھیڑے ہوئی ہے، ابن تیمیہ کی کارستانی ہے. اگر وہ انکار نہ کیا ہوتا تو آج ان کو ہمت کیسے ہوتی؟ ابن تیمیہ نام کے مسلمان ہیں تو وہ لوگ ہمارے ہی لوگوں کا حوالہ دے کر کے آئے. عورت ہے نا، کیا نام ہے عورت بامبے کی جو عورت ہے، جا کے ایک ہندو سے شادی کر کے جو حاجی علی کی درگاہ میں بھی جیسے نا عورتوں کو کسی کے ہاستے لڑی اور یہ 3 طلاق کے تعلق سے بھی انہیں مورا بنی کی ہے. یہ بھی دیکھیے ابن تیمیہ نے فضیلت بیان ہے صفحہ نمبر 801 پر اسی کتاب کے دفاع کیا، ڈیفینس کیا. PDF آئے تو دعا بھی دیا ان کو. دعا اس لیے دیا کہ کم سے کم تو نے علم بڑھایا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ. ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی چھپنے والی دار السنہ للتحقیق والطباعت والنشر. ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی یہ عربی میں لکھے ہیں اور وہی ابھی نام کیا بتایا میں صلاح الدین لاہور کے پاکستان کے اس کو ٹرانسلیشن کی ہے. ان میں پیج ہیں قریب 1000 سے زائد پیج. بس آج بڑا افسوس ہوا جو بچہ جن کا نام لینے سے شرماتا. یہ ایسے ہی بدنام ہو گیا ہے یہ نام جیسے کہ کوئی سورہ کا نام لے تو ممی پٹاخ سے مار دیتی. ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ اگر کوئی سور کا نام لے لے تو 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی. ایسا مشہور ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسے ہی یزید اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی نے نام نہیں رکھا جب سے یزید کا یہ مارا کسی نے آج تک نام نہیں رکھا. جبکہ بتایا میں نے کہ صحابہ میں بھی 4 جنے رہے. سب ہاں بولے. ہمارے ایکسیس سپرنٹ آفس سنگاریڈی میں ایک آفس سپرنٹ صاحب ہے، بات صحیح نہیں کرتے جو مسلم تھے، ان کا نام بایزید بایزید اور ہے. بایزید الگ چیز ہے. سنیے پہلے بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جنید و بایزید وہ بایزید ہیں یزید نہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ صحیح ہے. نام تو کہیں بھی نہیں سنا اور جب سنا تھا بایزید یہ ایک اللہ کے ذوالقدر ولی ہے. وہ سانس روک لیتے تھے مدینہ جاتے تھے تو اتنے اچھے ہیں. یہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ یزید میں فرق ہے. الحمدللہ. کہنا یہ ہے کہ پھر بھی دیکھیے 1000 پیج لکھنے میں کتنی انرجی لاس کیا ہوگا. ہم لوگ ایک ورڈ ان کے معاملے سے سوچتے ہیں تو تھو ہی نکلتا ہے، کچھ ٹاپک ہی نہیں آتا کہ کیا لکھیں ان کے تعلق سے. حسین کا جو دشمن ہوگا تو کیسے حق پر ہو سکتا. بڑی تکلیف ہوئی. خیر اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. وہی کہ ھذا یوم لا ینطقون یہاں بڑبڑا دیا نا 1000 پیج پہ، یہاں چیخ دیا 1000 پیج پہ، لیکن جب وہاں بولنے کہا جائے گا تو بند. کیا بولو گے؟ کیونکہ وہاں تو اللہ پاک کے حضور جو ہے نبی پاک رہیں گے اور نبی کے پاس نواسے رسول رہیں گے. کس شرم سے بولو گے حسین کے سامنے؟ تم تو یزید رحمۃ اللہ علیہ بولے کہاں سے بولو گے؟ اللہ. تو اللہ بچائے ایسی سوچ سے. تو آئے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر لائیں کہ تم نے 100 پیج کی 1000 پیج کی کتاب کیوں لکھی. وہ سوال بھی ایسا لایا تھا کہ اس قسم میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے ایک ہی جملہ کہا، دیکھو قرآن پاک کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں سب مٹنے والی کتابیں، سب مخلوق کی کتابیں. قرآن پاک خالق کا کلام ہے، وہ انمٹ کتاب ہے، قدیم کتاب ہے. اور اس میں جب حسین کی عظمت ہے تو اپوزیشن جو بھی ہوں گے حسین کے وہ حق پر ہو نہیں سکتے، چاہے آپ کتنی بھی کتاب میرے کو دکھاؤ، کوئی نہیں سکتے. بس ایک ہی لفظ کہوں گا، وہ اس کو وائس کر دو، سمجھ میں آ گیا ان کو. آگے دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں اجازت بھی نہیں ملے گی 36 میں کہ وہ بہانے پیش کریں. کیوں؟ اذ لا يسمع منهم العذر ان کی طرف سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. سن لانقضاء نشأة التلافی والتدارك بالعزائم کیونکہ جب دنیا میں تھے اور عذر کا موقع ملا
اللہ تو کرے گے، اب تو وہاں ملنے والا موقع ہے، وہ تو جزا کا موقع ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہا جائے گا ہلاکت ہو ہلاکت ہو ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والے. پھر دیکھیں آیت نمبر 37 ہو گئے. اب وہی جو کل پرسوں کہا تھا میں نے 51 میں یا 52 میں جو کہا تھا یہ فصل کا دن ہے. ارے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ فصل کا دن کیا ہے، فیصلہ کا دن کیا ہے؟ کل جو بولا فیصلہ کا دن کیا ہے وہ آج آ رہا ہے اس کا جواب. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلہ کا دن کہ ہم بہانے کرنے والے کو موقع بھی نہیں دیں گے، بولنے کی طاقت بھی نہیں دیں گے. ہاں جو سچے ہوں گے ان کو اجازت دیں گے. ہمارے پاک میں کئی مقامات پر ہے. آپ پارہ نمبر 30 میں پڑھے تھے نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جب روح الامین اور سارے فرشتے کھڑے ہوں گے سب باندھے ہوئے، لا یتکلمون، وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، الا من اذن، لیکن جب اللہ اجازت دے گا تو ہم خود بولنے لگیں گے. جن کو بھی اجازت دے گا، حبیب کو اجازت دے گا شفاعت کیجیے، شہید کو اجازت دے گا شفاعت کیجیے، نبی کو اجازت دے گا شفاعت کیجیے. تو اجازت جس کو ملے گی وہ بولیں گے، اور اجازت صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے اللہ، مردود کو نہیں دیتا. واقعی اب لگتا ہے کہ دنیاوی جسم جو ہے، دنیاوی زبان، دنیاوی طاقت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر یہ طاقت وہاں کام نہ آئے. کیونکہ جو بولی سے آپ زندگی بھر تک بات کرتے رہے، اگر نبی کو باس بعد الموت کو یہ سب کو جھٹلا دیے معاذ اللہ، تو پھر وہاں یہ بولی ہی نہیں کام آئے گی. فائدہ کیا ہوا منہ لینے سے؟ لہٰذا اللہ واقعی گونگا رکھنا لیکن گستاخ نہیں بنانا. گستاخی کے الفاظ منہ سے نہ نکالنا، بے ادبی کے الفاظ منہ سے نہ نکالنا، محبت کے الفاظ ہو تاکہ ہم یہاں کم بولے بھی تو وہاں خوب بولیں گے. اللہ پاک آگے فرماتا ہے ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی اکٹھا کیے ہیں اور تم سے پہلوں کو بھی اکٹھا کیے، سب کے سامنے فیصلہ کریں. باپ رے باپ. اب دیکھیے یہ فیصلے کا دن ہے حق اور باطل کے درمیان، نیکوکار اور برے بدکار کے درمیان. جمعناکم ای جمعنا الاخرین والاولین والسابقین واللاحقین، اس دن میں ہم سب کو جمع کر کیے ہوئے ہیں. تو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، ارے واہ، اب ڈانٹ کر اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، کوئی پرسنل داؤ ہے، فَكِيدُونَ، تو میرے خلاف چلو. ارے واہ، یہاں چپکے سے کسی کے خلاف چل گئے، آپ کو الٹا فون کر دیے، آپ کے خلاف دوسرے کو الٹا فون کر دیے، ان کو تیسرے کو الٹا فون کر دیے، اور سب کو خلط ملط کر دیے. ہاں وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ کے تعلق سے وہ ویسا بول رہا، وہ بول رہے ہیں کہ آپ کے تعلق سے ویسا بول رہا، تو آپ پریشان رہے، لو ادھر ہو گئے. یہاں تو چل گیا. اب کھلے عام کہہ رہا اللہ، بول تیرے پاس کوئی ہے دو پیچ؟ فقیدون، اور میرے خلاف چلنے کے لیے. واہ واہ، دیکھیے ایک مطلب پریشان ہے، جھٹلانے والوں ہے کوئی مکر و فریب کہ میرے ساتھ تم اپنے عذاب کو دفاع کر سکو. وہ داؤ چل کے تم کو جو میں عذاب دینے جا رہا ہوں، وہ میرے عذاب سے تم بچ سکو. فقیدون، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو تو وَمْكُرُونِي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، کرو مکر، کرو دھوکہ، کرو قید و فریب، جو بھی داؤ چلنا ہے چلو. لیکن یہ جانتے ہیں یہ موقع نہیں ہے، یہ ڈانٹ، اس کو ڈانٹ بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ جیسے ایک دم یوں سمجھیے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور آپ بولیں ذرا ہاتھ پاؤں چلا کے دکھاؤ، تو ارے جب باندھ دیے تو کہاں سے چلائیں گے؟ صحیح ہے. تو جب اللہ پاک سب کچھ کی طاقت ختم کر دے گا پھر کہے گا ہے طاقت، تو اس کا مطلب ڈانٹ رہا ہے اللہ. کمانی سے یہ غوث پاک آگے فرما رہے ہیں. دیکھیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تم تو نہیں چل پاؤ گے تو سنو، تیار رہو جھٹلانے والے. حتماً، یقینی طور پر ہلاکت ہے. لِأَنَّهُ مِنْ أَيْنَ يَتَأَتَّى بَيْنَهُمُ الْمَكْرُ وَالْكَيْدُ، کہاں سے تم مکر و فریب لاؤ گے؟ وَالْحِيلَةَ وَالْخِدَاعَ مَعَ اللَّهِ، کہاں سے تم اللہ کے ساتھ ہلا کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے. سِيمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، خاص طور سے اس حالت میں جب میں ہاتھ باندھ دیا ہوں اور کہہ رہا ہوں پکڑ کے بتاؤ. جب کھلا رکھا تھا اس وقت تو دینے سے کیا تمہیں باندھ دیا ہوں، بیڑی لگا دیا ہوں، کہاں سے بول پاؤ گے؟ وَبِالْجُمْلَةِ سُوقُوا نَحْوَ النَّارِ، چلو آگ کی طرف. اور کر رہے ہیں وَطُرِحُوا، یا یوں کہو آگ کی طرف انہیں لجایا جائے گا. وَطُرِحُوا فِيهَا مہانین، اور ذلت کے ساتھ اس میں ڈال دیا جائے گا. باپ، ایک ہے
عزت سے اگر گھر میں بند کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، صحیح لیکن گھر میں آگ لگا دو پہلے اب تک ڈالو، جو سزا والا ہے سزا جانتا ہے، سزا والا ہے سزا، ستم والا ہے ستم، ارے سزا والا ہے سزا، اللہ اللہ تو ذلت کے ساتھ وعذبوا بها صاغرین خالدین، اور ذلت کے ساتھ ہمیشہ اسی میں وہ رہیں گے، عذاب دیے جائیں گے۔ یہ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات پڑھیں، اب ذرا اچھی بات بھی پڑھ لیجیے، اللہ کی شان ہے نا۔ ایک دعائیں پڑھ دیتا ہوں، ان المتقین، بے شک متقی، یہ تو کافر جھٹلانے والے اور ان سے جتنے بھی ریلیٹڈ تھے یہ سب کے لیے، ان المتقین، بے شک تقوی والے، اور تقوی کس سے؟ ڈرنے والے کس سے؟ شرک سے، معاصی نافرمانیوں سے، المصدقین بیوم الدین، اور جو قیامت کے دن کو سچ ماننے والے، مستغرقون یومئذ فی انواع التنعم والترفع، لفظ سن کر مزہ آ جائے گا، وہ لوگ اس دن چین و سکون کی قسم قسم میں غرق رہیں گے، غرق رہیں گے، سمجھ میں آیا؟ ڈوبے رہیں گے۔ آپ بھی بولتے کیا چین و سکون کی دنیا میں ایک دم کیا ہے، ہم کو کہاں سے وہ اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے کہاں سے آتا وہاں، ایسے غرق رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان جنتیوں کی، ان متقیوں کی۔ آگے فرماتا فی ظلال، ایسے لوگ ظلال، اب یہاں پر دیکھیں کل ذل پر بتایا تھا میں نے، اور یہاں ظلال ہے، ظلال کس کو کہتے ہیں؟ ذل کی جمع، اذلال اور ظلال۔ یہاں پر دیکھیے فی ظلال ممدود، اے فی ظلال بساتین، باغوں کے سایوں میں رہیں گے۔ ظل مطلق سائے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پارکوں کے سائے میں، باغوں کے سائے میں، باغوں کا سایہ، پارکوں کا سایہ، یہ تصور اچھے کلائمیٹ کا دیتا ہے نا، اچھی فضا کا دیتا ہے۔ بولتے ہیں جب باغوں میں جا رہے ہیں، جانتے ہیں رسول پاک کو معراج میں لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تھی کہ جس دن مطلب رسول پاک کو معراج میں لے جایا جانا ہے رات میں، تو اس دن جو ہے دن میں کوئی ایمان نہیں لائے، تبلیغ فرمائے رسول کوئی ایمان، تو رسول پاک بڑے تھکے، ظاہر ہے جب انسان کا افضل الانبیاء ہے، جس مقصد سے نکلے وہ مقصد پورا نہ ہو تو آٹومیٹک اس کا اثر ہوتا آقا بشر ہیں، افضل البشر ہیں، ایسے تھکے مارے، ظاہری طور پر تھکے ماندے، ظاہری طور پر، اللہ پاک ہم سب کو بچائے بے ادبی سے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے محبوب پریشان ہیں، آپ کو معلوم ہو تو آپ تو کوشش کریں گے ان کی پریشانی دور کرنے کی، اللہ سے کیا چیز چھپی رہے گی؟ جب محبوب پریشان بیٹھا ہے تو جبرائیل کو ایک دم کہا خبردار، میں نے دنیا کی کہکشاؤں کو اسی لیے سجایا ہے، نور و انوار اسی لیے لایا ہے، میرا محبوب پریشان بیٹھے، جاؤ اور لے کر کے آؤ، آج گھماتے ہیں ان کو، آج پہلاتے ہیں ان کو، کیا کہنا سبحان اللہ۔ اب نمبر 15 میں دیکھیے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی، سیر کرانا کس کو بولتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا بچے کا دیکھا نا، وہ کیا کر رہا ہے؟ سیر کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے، سیر کرنا تفریح کرنا، سیر و تفریح ایک ہی لفظ، تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب، اپنے خاص بندے کو سیر تفریح کرائے، کیا کہنا سبحان اللہ۔ واقعی ساری تکلیف اس لفظ کے سننے کے بعد دور ہو جاتی ہے، کیا سبحان اللہ، میرا مولا کتنا پیار کرتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ سوچئے صرف مطلب ظاہری تھکان، حالانکہ دوسرا دن ابھی پھر پریاس کرتے، پھر کوشش کرتے، دوسرے دن امید تھی، لیکن نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تھک کر میرے حبیب نہیں یہ نہیں، چل سیر کراتا ہوں، تفریح کراتا ہوں، کیا کہنا، اللہ تفریح کرانے میں کیا کہنا سبحان اللہ۔ میرا آقا اتنا بڑا محبوب ہے، جانتے ہیں 111 آیتیں ہیں اس میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اس میں ایک نقطہ جو میں بتا رہا ہوں، بتا کر نکل جا رہا ہوں، 111 آیتیں۔ اب 111 کو اگر لکھیے، اردو میں لکھیے یا ہندی میں لکھیے یا انگلش میں لکھیے، ایک ہی طرح لکھا ہے، کیونکہ ایک اس میں نہیں بدلتا، ایک کہیں نہیں بدلتا، ایک تو اس کا نقطہ سنیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ حبیب کو سیر کرائے اور صرف اللہ خوش ہو اور حبیب خوش ہو؟ نہیں،
اس سورہ میں 111 آیت دے کر کے ایک اشارہ کر رہا اللہ، ایک میں، ایک میرا حبیب اور میرے حبیب کی امت. سبحان اللہ. ایک میں، ایک میرا حبیب اور ایک میرے حبیب کی امت. ایک 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 تین رکھا، دیکھا. اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول جب گئے وہاں تو جانے کے بعد جب اللہ نے آپ پر سلامتی کی بوچھار کر دی، بارش کر دی، تو رسول پاک نے کیا کہا ہے اللہ میرے کو تو سلامت رکھے گا یہ طے ہے، لیکن پروردگار میرے ساتھ میرے گنہگار امت کو میں کیسے بول سکتا ہوں. ایک ایک ایک. سبحان اللہ. کیا کہنا. واہ واہ. سبحان. ان المتقین فی ظلال و عیون. بے شک جو لوگ شرک اور معصیات سے بچے، قیامت کے دن کی تصدیق کرے، قسم قسم کے انواعوں میں، قسم قسم کے عیش و آرام میں اس دن وہ غرق رہیں گے. فی ظلال ممدود فی ظلال بساتین. باغوں پارکوں کے سایوں میں، پھیلے ہوئے سایوں میں رہیں گے. واہ. وہ عیون اور چشموں میں رہیں گے. اب ابھی کیا کہا مال میں اس چشمے بھی ہیں. کس لیے وہ لگائے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ نظارے اچھے دیکھنے والے دیکھ کر خوش ہو جائیں. میرا حبیب. واہ. ان کی غلامی میں جو لوگ جیتے ہیں ان کو ایسا ملنے والا ہے. وفواکہ. ایک تو یہ چین و سکون کے باغات ملیں گے، چشمے ان میں بہتے ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون. اور جس بھی میوے کی اور فروٹس کی خواہش کریں گے وہ سب ملے گا. ارے واہ سبحان اللہ. وفواکہ مما یشتہون. اور اتنی کثرت سے میوے اور فروٹس ہوں گے اور وہ ہوں گے کہ یشتہون جو بھی خواہش کریں گے. وَيُقَالُ لَهُمْ حِينَئِذٍ تَلَطُّفًا وَتَكْرِيمًا. غوث کہتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا جائے گا. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا بسم اللہ کیجیے، تو اللہ پاک غیب سے آواز دے گا میرے نبی کے غلاموں کھاؤ کھاؤ کھاؤ. سبحان اللہ. کھاؤ پیو ہنیئا بما کنتم تعملون. بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، بغیر کسی کو دیکھے کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. بما کنتم تعملون. سبب یہ ہے کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے، نبی کے قدم کو تھامے رہے اور نبی کے قدم سے اپنے عمل کا آغاز کیا، انتہا تک میرا عمل صحیح رہا. واہ واہ. من الاعمال الصالحہ والاخلاق المرضیہ المثمرہ لتلک الحالات العلیہ والمقامات السنیہ. یہ تو آیت نمبر کتنی ہوئی 43. ایک آیت چلی انا کذالک نجزی المحسنین. اور جیسے محسوس ہو رہا تھا خلیل صاحب پر جو بارد ہو رہا ہے، دیکھیے اور لوگوں پر جو اٹیک ہو رہا ہے، کیا کہ ہم لوگوں کو کہاں ملے گا، لیکن اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے. دیکھیے انا کذالک نجزی المحسنین. پریشان مت ہونا کہ میں نے صرف صحابہ کے لیے یہ رکھا، ایسا نہیں. جو ایسا کرے گا ان کو میں ایسا کروں گا. انا بے شک کذالک اسی طرح، جس طرح یہ جتنے بھی میرے نیک بندے عیش و آرام میں ہیں، وہ نیک بندے جس طرح تم ہو گئے نیک بندو، ایسے ہی میں تمام نیکوکار المخلصین فی الاعمال والاخلاق، جو اعمال میں اخلاق میں مخلص ہوں گے، اخلاق میں بھی مخلص ہوں گے. والراضین بما جرى علیہم من مقتضیات القضاء. یعنی جو راضی ہوں گے ان تمام چیزوں پر جو تمام چیزیں کہ ان کی موت کے تقاضا کر رہی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مرنے سے ڈر رہے ہوں گے، نہیں، ارے وہ تو ویلکم کرنے کو تیار تھے. اے مولا اگر مرنے کے بعد حبیب کا چہرہ دیکھنا ہے تو ابھی موت دے دے، مرنے کے بعد جنت دینا ہے تو ابھی دے دے جنت. لیکن مولا وہ زندگی نہیں دینا جس زندگی میں ہمیں جہنم ملے، وہ زندگی نہیں دینا جو بالکل بیکار کی زندگی ہو. اس کو ایک دم عام زبان میں یوں کہیے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ 20 سال کے بعد ہماری موت جہنم پر ہونے والی ہے تو ہم 20 سال کی زندگی نہیں چاہتے ہیں. اگر معلوم ہو کہ آج ہمیں جنت ملنے والی ہے تو آج ہم چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہی دعا کیا، اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا میں رکھنا جب تک کہ میرا رہنا بہتر ہو میرے لیے. یہ دعا کیا کروایا، نہیں تو موت دینا اگر موت میرے لیے بہتر ہے. ملے گا ہمارا ایک دم ملے گا. یہی تو آیت نمبر 44 میں نے کہا کہ آیت نمبر 44 میں یہ کہہ رہا کہ ہم لوگ کا جو دل ٹوٹا تھا یہ تو صحابہ کے لیے سکوٹ ہے، یہ تو ان کے لیے محفوظ ہے، لیکن اللہ پاک عدل کے خلاف نہیں کرتا. اے میرے بندو قرآن میں قیامت تک کے لیے ہے، تم بھی کوشش کرو ان کی اتباع میں رہو، ان کی غلامی میں رہو.
तुम्हें भी तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से देगा। लेकिन सुनो, ये तमाम होने के बाद फिर सुना रहा कि देखा मैंने तकवा वालों को कितना दिया, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उनके लिए जो झुठलाए। इनामात इन लोगों के लिए हलाकत है। लकुम हाज़िहिल नईमुल मुक़ीम व लहुम ज़ालिकल अज़ाबुल अलीम सुम्मा क़ीला लिल मुकज़्ज़िबीन मिन क़िबलिल हक़्क़ि ज़जरन। ये आगे की जो आयत आ रही है, आयत नंबर 46, कल बताऊंगा मैं। आज की जो खुसूसी गुफ्तगू थी वो ये थी कि अल्लाह पाक जो है कभी भी वन साइडेड बयान, देखिएगा ये जो प्लस पॉइंट है, वन साइडेड गुफ्तगू, वन साइड जिससे कि निगेटिव पहलू हो या सिर्फ पॉजिटिव पहलू, ऐसा नहीं। अल्लाह पाक हर दो ज़ावियों को बयान करता है, जिसको आप उन ज़बान में बोलते सिक्के के दोनों रुख को देखो। अल्लाह पाक ने डांटने की बात तो कह दी, डांट जिससे कि बस एक बंदा जो है, बस जैसे आज देखिए जमात वाले क्या कर रहे हैं कि खाली शिर्क। अरे करना क्या है वो बता ही नहीं रहे हो, नहीं करना क्या है बस खाली वो बता रहे हो, ये नहीं करना, 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 बस इतना बता रहे हो, ये नहीं करना। तो सवाल ये है कि करना क्या। अब राजू की एक बात कह रहा हूँ मैं दो लफ्ज में कि ऐसे ही एक लड़की बहन, सगी बहन रोज ऐसे ही सुन रही थी, उसकी मतलब एक अहले हदीस की सगी बहन ऐसे ही रोज सुन रही थी क्या कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये है, बड़े से बड़ा गुनाह अगर कर लो, तवज्जो दे, बड़े से बड़ा गुनाह कर लो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। ये रोज सुनते 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 एक दिन किसी हिंदू को लेकर भाग गई, भाग करके शादी कर ली और फोन कर रही है माँ बाप और भाई बहन सबको कि मैं यहाँ शादी कर ली हूँ। अब आप गौर कीजिएगा, जो जुमला देने जा रहा हूँ वो ये है, जैसे आए आने के बाद भाई दौड़ने लगा मारने के लिए, भाई कहा रुक जाओ, बहन ने कहा रुक जाओ। आज तक तो सुने थे कि ये बोलेगी वो मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, नहीं, क्या कहा उसने, भाईजान मैं आपसे रोज सुन रही हूँ कि अल्लाह शिर्क माफ नहीं करता, बाकी बड़ा गुनाह माफ कर देता, तो मैं जो ये शादी कर रही हूँ ये गुनाह है, शिर्क नहीं है। तो आप ही की तालीम के हिसाब से अल्लाह माफ कर देगा मुझको, तो आप क्यों नहीं माफ कर रहे हो? अब आप बताइए कितना बुरा मैसेज गया, देखा? तो ये होता है, ये बड़े से बड़ा गुनाह माफ है, तो इसका मतलब गुनाह करने पर आप आदी बना रहे हो। और देख लिया ना प्रैक्टिकल, छोटे से छोटा गुनाह भी ना करो ऐसा पहले दर्श दो। बड़ी लकड़ी जलाने से पहले छोटी लकड़ी जलाती है मम्मी, तब बड़ी लकड़ी जलती है। छोटे से छोटे गुनाह से बचाओ, नहीं तो देखिए एकदम ऐसा शर्मिंदा हुए कि पुलिस खुद कहने लगा आप ऐसा बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे, तो तुम ठीक कह रही है कि जब अल्लाह माफ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं माफ करो? इसलिए ऐसा दर्श नहीं देना चाहिए उम्मत को, ये मैसेज दीजिए कि लोगों हर गुनाह से बचो, हर गुनाह से बचो। बाकी इन्वॉल्वमेंट में बेतवज्जोही में अगर कभी जाने अनजाने हो जाए तो अल्लाह माफ करने वाला, ऐसा अकीदा दो। जो रास्ता बता उसमें चढ़वा तो माफ करते हैं, माफ कराते हैं उनके, तुम जो चाहे इसलिए खत्म कर दे। लंबा एक कंडीशन है बाबा, हर चीज का एक कंडीशन, हर चीज की एक लिमिट है, तो उस लिमिट के तहत जो है होगा सारी चीजें। माफ करना का तो अल्लाह ताला के बंदे हिंदू भी है, उसको क्यों नहीं माफ कर रहा? नहीं, लिमिट है। तो कहना यह है कि आज जो जमात के लोग इस तरह का दर्स घर में भी दे रहे हैं कि फातिहा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे तुम बहना मोबाइल लेकर के बैठी हुई, अब लेकर के बैठ करके गेम देख रही है, देख रही हो, अब भाई करे क्या देख रही हो, तो अरे अब फातिहा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो मैं पीरियड से हूं, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करना आप बोल रहे हैं, कुछ भी करना ही नहीं, दरूद सलाम कुछ भी नहीं करना, तो मेरे पास अब टाइम ही का नमाज भी नहीं पढ़ सकती, तो करूं तो क्या करूं? देखिए अगर उस वक्त ये बोलती बहन बावजूद होकर पाक साफ होकर के वजीफा करो जाकर के, दरूद पढ़ो जाकर के, नमाज पढ़ने से रोका गया है, कुरान से रोका गया है, दरूद सलाम से नहीं रोका गया, वजीफा से नहीं रोका। वजीफा आप भी ये सब पढ़ सकते हैं, अगर से सुबह उठ के मुंह धोए वजू करने से पहले वो आगे नहीं, मसला जब पूछा जाए इस ताल्लुक से, पीरियड्स के आलम में सिर्फ नमाज रोका गया है और हाजियों के लिए तवाफ रोका गया है और कुरान की तिलावत रोकी गई है, वजीफा नहीं रोका गया। क्योंकि आप सोचिए
اس حالت میں اگر اللہ کو نہ پکارے اور موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ پکارنا ہر حالت میں اللہ کو ہے. فرق درود سلام سب پڑھ سکتے، جو نہیں پڑھ سکتے وہ دو چیز ہیں، نماز اور قرآن. اور قرآن بھی دیکھ کر انگلی رکھ کر نہیں پڑھ سکتے. یاد ہے زبانی تو آپ درود وہ کیا نام وظیفہ کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ رات میں سو رہی ہیں، اب سو رہی ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لے ایسا. ہاں پڑھ سکتے بالکل، مطلب لیکن اس کو عام نہیں کیجیے. طہارت سے نہیں رہے تو پڑھ سکتے، یہ عذر ہے. عذر بولے تو کبھی ایسا اگر ہو جائے تو پڑھ سکتے. موقع برابر، یہ موقع ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانا. یہی کہا کنٹینیوشن میں نہیں رکھنا، مطلب ورنہ پھر وہ اس کی اہمیت ایزی ہو جاتی ہے، بیکار ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ بھائی بہنوں کے سامنے ناپاکی کی حالت میں مردوں کو فرض ہے کہ وہ فوراً پاکی حاصل کریں، مسئلہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کچھ پانی ان کے لیے ہانیکار ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم نہیں ہے، وہ بیمار پڑ جائے گا وغیرہ، تو وہ اللہ رسول کا نام لے سکتے. نیکی کی بولی بول سکتا، وہ کچھ بھی ہے. قرآن کو دیکھ کر صرف نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن سب سے پہلے تو نہانے کا حکم ہے. اگر نہانے میں کوئی دیری ہے، تکلیف ہے، کوئی گھس گیا ہے نہانے کے لیے، اب ویٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ لے سکتا ہے. بھائی کوئی گھس گیا ہے اب گھر میں تو اب ہم کو آدھا گھنٹہ، ان کو عورت گھس گئی تو آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ کیا کرنا، منطقہ مارنا ہی نہیں، کچھ کر سکتے، نیک کام کر سکتے وہاں پر، اللہ رسول درود سلام سب کر سکتے وہاں. تو یہ لمٹ ہے، محدودی چیز ہے. کبھی ایسا ہو گیا تو. لیکن عورت کے حوالے سے اصل میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج جو جماعت کے لوگوں میں جتنی بھی سنی، کوئی بچی خدا کی قسم نہیں بھاگ رہی ہے. آپ پوری تحقیق کر لیجیے، سنی کوئی لڑکی، خاص طور سے مسلمان تو چھوڑیے، ہندو کے ساتھ سوچتی بھی نہیں ہے وہ. کیونکہ ادب و احترام اتنا رہتا، باپ ماں سے لے کر کے غوث قطب ابدال سب سے لے کر، کیونکہ ان کو فرصت کہاں ہے، ہر مہینے کسی نہ کسی کی فاتحہ ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑوں کی فاتحہ ہے، اپنے خاندان والوں کی فاتحہ ہے. وہ ایک دم لگی رہتی دستر وغیرہ کے اس میں، اتنا بیزی رہتی. لیکن جماعت والے کچھ بھی کرنا ہی نہیں ہے. اب اسکول سے آئے کیا کرنا، سوائے موبائل کا ہے، کچھ ہے نہیں، درود سلام ان کے پاس کچھ ہے نہیں، فاتحہ نظر نہیں آ جائے نہیں، تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اب بس وہی یا تو چیٹنگ میں لگے ہوئے یا ایسے لے کر کے بھاگ جاتے. میں راجور کی بات کر رہا تھا کہ اچھا وہ دوسری بات جو بتا رہا ہوں، عین نماز کی حالت میں تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ لڑکا نماز سفید، مطلب یہ کہ لڑکی جو ہے نماز پڑھ رہی تھی جماعت کے ساتھ، اس کا فون آیا، اسی نماز کو چھوڑ کر کے چلی گئی اور پولیس کے سامنے ذلیل کیا بھائی کو کہ تم تو کہتے ہو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، تو میں جو بھاگی ہوں لے کر کے، یہ زنا کی ہوں نا میں، تو زنا تو گناہ ہے، شرک نہیں ہے نا، اور تم نے کہا شرک معاف نہیں. پھنس گیا بری طرح. اسی کے بعد ہم لوگوں کی ایک تقریر ہوئی تھی جو آج بھی میں اس کو دہرا رہا ہوں، یہ ہے کہ خبردار کبھی بھی نگیٹو درس مت دو گھر میں. کیا کرنا ہے وہ آپ درس، کیا کرنا ہے وہ درس دو، ورنہ کیا نہیں کرنا ہے یہ درس دے دو گے تو کرنا کیا ہے وہ سیکھے گی نہیں. درس دو کہ اگر تم اسکول سے آئے پیریڈس میں تو ماں باپ کو پاؤں ہاتھ تو دبا سکتے ہو، گھر بسو کر اللہ رسول کا نام لے سکتے ہو، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھو، تسبیح لے لو ہاتھ میں، سبحان اللہ کرو، یہ سب کرو. یہ دیکھیے کتنا اچھا درس ہے. تو نیکیاں ملتی بھی جا رہی ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ نیچرلی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بیکار کسی کو نہیں پیدا کیا وضو کر کے پیریڈ میں ہے تو وضو کر سکتے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، وضو سے مراد ہے کہ پاک صاف. وضو کا مطلب پاک صاف، سمجھ میں آ گیا؟ وہ بھی پاک صاف. اب ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو وضو تو اسی کو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ پاک ہاتھ پاؤں منہ کا دھو کے صاف ستھرا جس کو کہتے ہیں. نہیں صحیح، وضو عموماً نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وضو کر لو. جیسے دیکھیے ہاتھ پیر اچھی طرح سے دھو کے آگے کو دھو کے بیٹھے، اور باقی اور صفائی کا لحاظ کرنا ایسا نہیں، کیونکہ وہ نیچرلی چیز ہے، وہ ہماری بنائی چیز ہے نہیں، وہ اللہ پاک نے بنایا. وہ ہماری چیز ہے نہیں تو پھر اللہ پاک نے بنائے تو اللہ کیسے مجبور کر سکتا؟ اللہ ضرور کچھ نہ کچھ حکمت رکھا ہوگا نا، اس انفنازوں کا لحاظ کیا ہے. ہاں اللہ پاک کتنی بڑی بات ہے. ہاں بالکل بالکل. اور اسی لیے نا جنازے کو جو نہلانے کی جو فلسفے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک الموت اس طرح آتا ہے کہ مطلب
مردہ جو ہے مرنے والا انسان ڈر کر کے پیشاب پخانہ کر دیتا ہے اس لیے نہلایا جاتا ہے. حکمت یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے اور پیشاب اتر جاتا ہے پخانہ اتر جاتا ہے اس لیے نہلایا جاتا ہے. ورنہ بتائیے ابھی نماز میں حالت مطلب مسجد میں جو مرا ہو اس کو کیوں نہلا رہے ہیں آپ؟ اس کو نہلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ہو سکتا ہے پیشاب نکل گیا اور ڈر سے, ہو سکتا ہے پخانہ نکل گیا اور ڈر سے. یہ وجہ اصل وجہ ہے نا. یہ ہے کہ پازیٹیو تصور دیں. ورنہ امت آج دیکھیے ابن تیمیہ کی وجہ سے مسلم پرست اللہ کا مسئلہ اٹھ گیا ہے اور سپریم کورٹ کا مسئلہ اٹھ گیا ہے. یہ سب اگر درس دیں گے کہ یہ کرنا حرام ہے یہ کرنا حرام ہے, حلال کیا درس ہے وہ دیجیے آپ. اور یہی وجہ ہے حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے رسول پاک کو سمجھایا ہے. 12 سال تک رسول پاک کو سمجھایا اور اس کے بعد جب معراج میں رسول گئے تب نماز دیا. اعلان تو 40 سال کے وقت کروا دیا. 40 سال سے لے کے 12 سال تک کا جو زمانہ ہے رسول کو پازیٹیو انداز میں سمجھو, پرکھو, دیکھو. ہاں 52 ایئرس میں معراج میں جب گئے یعنی 12 سال کی عمر ہو چکی تھی نبوت کے اعلان کو. وہ اتر رہا تھا, کہہ رہا ہوں ابو بکر ایمان لائے, عمر ایمان لائے, سب بڑے بڑے صحابہ ایمان لائے, لیکن کچھ بھی عمل نہیں کر رہے تھے. کچھ نہیں. نماز تو معراج میں ہوئی, نماز پڑھ رہے ہیں. کون سے ہجری میں ہوئی سب نماز؟ ہجرت سے 1 سال پہلے 52 ایئرس 53 میں ہجرت کر گئے رسول فوراً معراج کے بعد. تو نماز بھی نہیں, حج بھی نہیں, زکات بھی نہیں, سب جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی. معراج میں نماز نازل ہوئی اور حج زکات مدینہ میں. تو جتنے پلرز آف اسلام ہیں سب مدینہ میں یا ایک مکہ میں بس. تو یہ جو کیا کر رہے تھے, جو آج بولتے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, تو پھر وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نہیں کرنا نہیں کرنا. صحابہ نبی کو پازیٹیو انداز میں سمجھ رہے تھے. تو سب سے پہلے نبی کی محبت بتائیے, نبی کا عشق بتائیے. محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے بس بہت بڑی بات ہے. اور ہماری بہنوں کو اگر نبی کی محبت بیٹھ جائے تو خدا کی قسم کسی کے چہرے کو دیکھنے کا گوارا بھی نہیں کرے. اسی لیے جب جنگوں سے صحابہ کرام میں سے کسی کا شوہر, کسی کا باپ, کسی کا بھائی انتقال کر کے آتا تھا تو عورتیں کھڑے ہو کر کے وہ نہیں پوچھتی تھیں کہ میرا شوہر کہاں ہے. بولنا بھی چاہتے تھے لوگ تو کہتے تھے نہیں بتاؤ نبی ہے یا نہیں. کمال کتنا بڑا مقام ہے. جانتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم کو جنت میں جانا. ارے ان کی بیٹی جنت کی سردار ہے, حضور کی بیٹی جنت کی سردار, حضور کا نواسہ جنت کی نوجوانوں کا سردار. اب کہاں. دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماں اور بہنوں کو عزت و وقار اور صحت ایمانی اور جسمانی نصیب فرمائے. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو ایک نیک متفق متحد بنا کر کے زندہ اور تابندہ رکھے. وصلی اللہ